قربانی جو ہے یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے۔ اگر اس کی ہم تاریخ کو دیکھیں کہ قربانی شروع کہاں سے ہوئی، تو اس کی بہت بڑی ایک تاریخ ہے۔ قربانی شروع ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے، جب ان کا آپس میں 2 بھائیوں کا ایک بات پہ اختلاف ہو گیا، تو ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ایسا کریں، قربانی کریں۔ حابیل اور قابیل ان دونوں کا نام تھا، آپس میں دونوں بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو انہوں نے قربانی کی۔ اب اس وقت قربانی کا رواج یہ تھا کہ آپ قربانی کریں اور اس کو ایک میدان میں یا ایک پہاڑ پہ اونچی جگہ پہ جا کے رکھ دیں، کھانا نہیں ہے آپ نے، رکھ دیں، جس کی اللہ کو قبول ہوگی تو آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی۔ اب ان دونوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا، تو الگ الگ اپنی قربانیاں رکھ دیں ایک جگہ پہ، تو جس کی قربانی قبول ہونی تھی اس کی قربانی کی طرف آگ آئی اور اس نے اس کو جلا دیا، اور دوسرا جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا کہ تیری قبول ہوئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، اس بھائی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ دوبارہ وہ جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا، اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ قربانی یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ پھر چلتے چلتے بڑی جو قربانی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے امتحانات ہیں، جو آپ پچھلے جمعے بھی سن چکے ہیں۔ آگ میں بھی گئے، پھر 99 سال کی ایج میں اللہ نے بیٹا دیا، تو اللہ نے ساتھ امتحان بھی بھیج دیا، چلو اس کو چھوڑ کے آؤ، وہ بھی کر لیا انہوں نے۔ پھر وہی بیٹا جیسے ہی 7 سال کا، یا دوسری روایت میں 14 سال کا، یہ 2 روایات ہیں، مورخین اس میں اختلاف کرتے ہیں، یا بیٹا 7 سال کا تھا یا 14 سال کا تھا، تو باپ کو خواب اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دی، اور خواب میں باپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے جو ہے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ خود فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، جب ابراہیم نے ہم سے دعا کی تو ان کی دعا کے بعد ہم نے انہیں خوشخبری دی کہ ہم آپ کو ایک حلم والے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا عرصہ دعا کی؟ مسلسل 60 سال، 60۔ ہم ادھر دعا کرتے ہیں، خیال یہ ہوتا ہے گھر جیسے ہی پہنچے ہماری دعا قبول ہو چکی ہو۔ اللہ کے نبی ہیں، 60 سال مسلسل بیٹے کی دعا کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 60 سالوں کے بعد اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حلم والے، بردبار، حوصلہ اور ہمت والے، یہ ہمت ہی ہے نا کہ آپ کی ایج 7 سال ہے اور ابا جی آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے آپ کو ذبح کرنا ہے، اور بیٹا آگے یہ نہیں کہتا ابا میں تو آپ کی اکیلی اولاد ہوں، میں آپ کا اکیلا بیٹا ہوں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، میں آپ کا سہارا بنوں گا، مجھے آپ ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی میرے سے پوچھنے کی کیا بات ہے، اللہ نے جو حکم دیا کر ڈالیے، اب اس سے بڑا حوصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرما رہا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلم والے، ہمت والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معہ السعی، وہ جب بیٹا اس ایج کو پہنچا کہ وہ چل سکے، قال یا بنی انی اری فی المنام،
ابا جی نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، ہمارے جو خواب ہوتے ہیں نبی کے علاوہ عام لوگوں کے، وہ وحی نہیں ہوتا، کبھی سچا ہو سکتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اب بیٹے کو سامنے کھڑا کر کے ابا جی کہہ رہے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو اب آپ بتائیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں تو آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ آگے اس حلم والے بیٹے نے، اس حوصلے والے بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا، میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ میں یہ اعتراض نہیں، آج تو بیٹے کہتے ہیں ابا جی نے مجھے حصہ ہی نہیں دیا اور میرا یہ ابا لگتا ہی نہیں۔ یہاں دیکھیں اب قربان جائے اس ماں پر جس نے بیٹے کی اس طرح کی تربیت کی۔ اب یقین مانیں ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے آ گئے تھے فلسطین، بیٹا وہاں مکہ میں ہے، ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں ہے، اب تربیت تو ماں کر رہی ہے، بیٹا تو ماں کے پاس ہے۔ اب ماں جو ہوتی ہے وہ پوری کابینہ کو ابا جی کے خلاف بھی کر سکتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی تربیت اس کی ماں کر رہی ہے، اور ماں نے کیا خوبصورت تربیت کی ہے۔ ادھر ابا جی آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو ذبح کرنا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب بیٹا آگے یہ نہیں کہتا ابا جی تسی دیتے رہندے ہی کوئی نہیں، میری اماں نے مجھے پالا ہے، میں جا کے اماں سے پہلے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ یہ تربیت کا اثر ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ کھا ڈالی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، سورہ صافات ہے، اللہ فرماتا ہے دونوں باپ بیٹا نے میرے سامنے سر جھکا لیے، حکم دیا بس سر جھکا لیے میرے حکم کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام شروع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے جب دیکھا کہ ہمارا بندہ ایک نیچے پڑا ہے سر جھکا کے اور دوسرا ہمارا بندہ اس کا سر قلم کر رہا ہے، تو ہم نے وہاں سے پھر ندا دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح پھر نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے وہاں سے ہم نے اس کا فدیہ بھیجا، جنت سے وہ جبرائیل پھر مینڈا لے کے آیا، اس کو پھر ذبح کیا گیا فلاں فلاں فلاں۔ اب یہ ہے، اس کو میں شارٹ اس لیے کر رہا ہوں، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ آپ باپ بیٹھے ہیں، آپ کا ایک بیٹا ہے، ایک ہی اولاد ہے آپ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے باقی بیٹے ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام بعد میں ہوئے ہیں، لیکن اس وقت وہی ایک تھے۔ باپ بھی بوڑھا ہے، ہاتھ میں چھری ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، جنت کی حوریں دیکھ رہی ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ پہلے ابراہیم علیہ السلام خود چھوٹے تھے تو ان کو آگ میں ڈالا گیا، یہ پھر بھی خاموش رہے، پھر اتنا عرصہ اولاد نہیں ہوئی، پھر اولاد ہوئی تو نے حکم دیا کہ جنگل میں چھوڑ کے آؤ، پھر بھی خاموش۔ اور وہی بچہ آج جب اس ایج کو پہنچا ہے، آپ خود بتائیں 7 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اور بچہ جس کا بھی ہو، جیسا بھی ہو، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ جس کا بچہ بھی ہو، چاہے وہ معذور کیوں نہ ہو، اس کے والد سے پوچھیں کہ اس کی اہمیت اس کے والد کے ہاں کیا ہے۔
اور یہ تو بچہ عام بچہ نہیں ہے، نبی ہے اور انبیاء کا اس نے دادا اور باپ بننا ہے، اور اسی بچے کی پیشانی میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا ہوا ہے اللہ نے، تو کتنا خوبصورت بچہ ہوگا۔ اور 7 سال کی ایج ہے، ادھر حوریں اور فرشتے دیکھ رہے، یا اللہ یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا دیکھتے جاؤ، کہتے تھے نا کہ ان کے باپ آدم کو نہ بنا، یہ زمین میں فتنہ فساد کریں گے، آج دیکھو میرے حکم کے سامنے بیٹے نے بھی سر جھکایا ہوا ہے، باپ نے بھی سر جھکایا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ قربانی جو آج ہم کرتے ہیں، ہر سال امت مسلمہ 10 ذی الحج کو کرتی ہے، یہ قربانی ہے۔ اس کے بعد تو پھر وہ مینڈے اور جانور شروع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور اس میں پھر ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، یعنی اس کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر بار کے بدلے، جیسے چھترا بھیڑ ہوتی ہے اس کے اوپر اون ہوتی ہے، بکری ہے تو اس کے اوپر بال ہوتے ہیں، اون اور فرمایا کھر کے ہر بال اور خون کے ہر قطرے کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کا یہ جو جانور ہے یہ قیامت کے دن اس بندے کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گا، یعنی اس کو جہنم میں یہ جانور نہیں جانے دے گا، بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو بروز قیامت، یہ اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے یہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے بخشش کی۔ تو بہرحال یہ ایک عظیم فریضہ ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 10 سال حضور مدینہ منورہ میں رہے تو ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ اس دور میں یہ بھی چلا ہے کہ کچھ دانشور جو اپنے آپ کو دنیا کا بہت بڑا ارسطو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، تو وہ یہ قربانی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہر سال اتنا خون خرابہ ہوتا ہے، اتنا جانور ذبح کر دیتے ہو، اس سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو، جو پیسے آپ نے قربانی کے اوپر خرچ کرنے ہیں وہ کسی غریب کی مدد کر دو۔ تو اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ آج کے دور سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غربت تھی، اس ٹائم زیادہ غریب لوگ ہوتے تھے، اگر یہی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو پھر ہم کرتے۔ غربت غریب زیادہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے، اور یہ امت کو میسج دیا ہے غریب کبھی ختم نہیں ہوتے، غریب ہر دور میں ہوتے ہیں، تو کبھی ان دنیا دار جو ارسطو ہیں ان کے جھانسے میں آ کے قربانی کو ترک نہیں کرنا، اور ٹی ویوں پہ آ کے بیٹھ کے دنیا بڑے درس دیں گے جی وہ قربانی کیا کرنی ہے یار، اتنا جانور کیوں ذبح کر دیتے ہو، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو چپ کر کے پیسے دے دو۔ بھئی یہ تمہاری یہ جو منطق ہے یہ اس وقت تمہیں یاد کیوں نہیں آتی جب تم اپنے بیٹے کی شادی پہ کروڑ روپیہ لگا دیتے ہو؟ دو نا پھر غریبوں کو، نہ لگاؤ اپنے بیٹے کی شادی پہ، وہی پیسہ آپ جا کے چپ کر کے غریبوں کو دے دو، تب غریب یاد نہیں آتے۔ دنیا جہان کے جو فیسٹیول ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، 14 اگست آ گئی، 23 مارچ آ گئی، فلاں آ گیا، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تب تو کوئی غریب نہیں یاد آتا۔ تو اس لیے یہ ایک مذہبی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فریضہ ہے۔ اب قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، تو اس میں ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس بندے کے پاس 45 سے 50 ہزار آپ لگا لیں اتنا پیسہ ہو، وہ صاحب نصاب ہے، تو اس بندے کے اوپر یعنی اس کی گھریلو ضروریات جو ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنا بیلنس ہے یا اس کی یعنی اتنا پیسوں کی تعداد کے برابر کوئی اور کرنسی ہے
کوئی پرائز بانڈ ہے، کوئی ڈالر پڑے ہیں وغیرہ وغیرہ جیسے ہوتا ہے، تو ایسے بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ مقروض ہے، آیا وہ قربانی دے یا نہ دے؟ تو اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں، آج کا جو دور ہے اس میں ایسا سسٹم چلا ہوا ہے کہ کوئی بندہ بھی قرضے سے پاک نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، اگر ایک بندے کا 10 کروڑ روپے کا بھی کاروبار ہے، وہ کسی نہ کسی کمپنی کا 1.5 کروڑ کا مقروض ہوتا ہے، سسٹم ہی ایسا چلا ہے، تو پھر یہ بندہ قربانی تو نہیں دے گا۔ تو اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اگر ایک بندہ ایسا مقروض ہے کہ اس کی آمدنی بھی کم ہے اور وہ جس بندے کا اس نے قرض دینا ہے وہ اس کو تنگ کر رہا ہے کہ بھئی میرا قرض دو، تو پھر ایسا بندہ تو مجبور ہے، ایسا بندہ قربانی نہیں کرے گا۔ اگر ایسا بندہ ہے اس نے یقیناً کسی کا 1,50,000 2 لاکھ دینا ہے، لیکن جس کا اس نے پیسے دینے ہیں وہ تنگ نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے بھئی جب آپ کے پاس آ جائیں دے دینا، اور اس کا سرکر بھی سسٹم بھی صحیح چل رہا ہے، تو ایسا بندہ قربانی کرے گا، اگرچہ اس کے پاس اس کے اوپر 2 لاکھ قرضہ کیوں نہیں ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ قربانی کے جیسے دن ہے، ان دنوں میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کسی وجہ سے خرچ ہو گئے ہیں، کوئی ایمرجنسی مجبوری آ گئی ہے، لیکن اس کو یہ یقین ہے کہ اگلی سیلری جیسے ہی آئے گی تو میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو ایسا بندہ اگر کسی سے پیسے لے کر یعنی قرضہ لے کر قربانی خریدتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں قربانی اللہ کے لیے نہیں چل رہی، بڑی معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہ میری باتیں آپ کو کچھ کڑوی لگیں۔ آج کل جو معاملہ چل رہا ہے نا وہ قربانی چل رہی ہے محلے داروں کے لیے، محلے داروں کے لیے۔ اب کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے آج کے دور میں انتظار ہوتا ہے، مقابلے کا انتظار، کمپٹیشن کا انتظار، کہ وہ پہلے لے آئے پھر اسی لے آؤں گے۔ اب وہ بھی انتظار میں رہتا ہے کہ یہ لے آئیں گے پھر میں لے آؤں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس بندے کو بالآخر کوئی جانور اچھا لگتا ہے، یہ لے آتا ہے، جو آج کل چل رہا ہے، لے آتا ہے۔ اب وہ جو مالک ہے اس کے بچے اس جانور کو پورے محلے میں گھماتے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، بچے گھما رہے ہیں جانور کو اور وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ جو بھی راستے میں اس کو ملتا ہے اس کو روک کے کہتا ہے یار میرا تو جانور نہیں ویکھیا، اے ویک میں قربانی واسطے لے کے آیا۔ اچھا جی کنے دا لے کے آیا؟ جی 2.5 لاکھ دا۔ بڑی گل ہے جناب، 2.5 لاکھ دا لے کے آئے ہو، ہمت کیتی ہے بڑی تسی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں یہ 2.5 لاکھ کا لے کے آیا ہوں، اور پھر بھئی لے کے تو آئے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اب لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ بتاؤ کس لیے؟ گناہ تو یہاں سے شروع کر دیا آپ نے۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے قربانی کرو اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے لے کے آئے ہو۔ گناہ یہاں سے شروع، اس کا سٹارٹ ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث یہ ارشاد فرمایا جو بندہ استطاعت رکھتا ہو یعنی طاقت رکھتا ہو اور طاقت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں وہ نماز پڑھنے نہ آئے۔ جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ابن ماجہ میں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس نے جا کر نماز عید پڑھی قربانی والے دن اور پھر گھر گیا اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کیا، ابھی اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ قربانی اتنا کمال کی چیز ہے، یہ اتنا بڑی چیز ہے۔ یہ دیکھیں ابھی سٹارٹ ہے،
جس چیز کا سٹارٹ میں اتنا کمال ہے، آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب حکم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ اب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جی یہ میں نے 2.5 لاکھ کا لیا ہے، تو اس میں کم از کم کوئی 5 من تو گوشت نکل آئے گا نا، اس میں چربی بڑی کم ہوگی۔ او بھائی، آپ نے چربی بوٹی کے لیے لے کے آیا یا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بتاؤ۔ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور پھر جو رشتہ دار دور رہتا ہے گھر سے اس کو فون کرے گا، یار تو میرا جانور ویکھن نہیں آیا، اس بار آپ کے ویک تو صحیح، تو اس دفعہ کمال ہو گئی ہے جی، میری زندگی کے پچھلے سارے جانور ایک سائڈ تھے تو ادھر جوڑی کوئی نہیں، اب اگر پیچھے اس نے کوئی اللہ کی رضا کے لیے کیا بھی ہے تو وہ بھی ختم، اس کو بھی اس نے برباد کر دیا۔ اب وہ ہمسایہ جو ہے وہ بھی انتظار میں تھا، اس کو پتا چلا کہ یہ لے کے آیا ہے تو وہ آ جاتا ہے دیکھنے کے لیے، اس کو پتا چلا 2.5 لاکھ کا لے کے آیا ہے، تو وہ کہتا ہے چلو انہیں 2.5 لاکھ کا لے آئے تو میں اس تو بڑا ہی لینا ہے، تھوڑا بھارا ہی لینا ہے۔ وہ پہلے آئے گا، وہ دیکھے گا میں نے کتنے تک آندا ہے، اچا کنا ہے، یہ یقین مانے حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ پھر وہ منڈی جائے گا، پھر وہ اتنا بڑا جانور ڈھونڈے گا، ناپے گا، سائز دیکھے گا، پھر اگر اس کو بڑے قد والا جانور مل جاتا ہے، دیکھتا ہے وہ یار لوگ ہی کہنے گے یار یہ تو ان کے برابر ہی ہے، نہیں یہ نہیں لینا، اچھا ہی لینا ہے اس تو، پھر وہ قد بھی ڈھونڈ لیتا ہے، پھر کہتا ہے بھارا بھی ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جانور قربانی کے لیے لو تو اچھا جانور خریدو، موٹا ہو، فربا ہو، اچھے پیسے خرچ کرو، یہ حدیث ہے۔ اب یہ اس لیے لے رہا ہے تاکہ اس کو میں توڑ سکوں، بڑا لیا، بھارا لیا، گھر لے کے آیا، اب دروازے کی یہ اس سائڈ پہ بھی باندھ سکتا ہے، جگہ ہے، لیکن ادھر نہیں باندھ رہا، ادھر ہی باندھنا ہے، کیونکہ اس کا ادھر بندھا ہوا ہے نا، ادھر باندھنا ہے، تاکہ جب یہ بیٹھے ہیں ساتھ لوگ دیکھیں، پھر پوچھیں یہ بڑے والا کس کا ہے، یہ چل رہا ہے، اسی لیے قربانی ہو رہی ہے۔ یہ 2 رات پہلے کی بات ہے، یہاں سے میں عشاء کی نماز پڑھا کے گیا کسی کام کے لیے، تو وہ میں نے دیکھا چودھری صاحب ہی ہوں گے شاید کوئی، انہوں نے دھوتیاں باندھی ہوئی ہیں، 2 اونٹ لیے ہوئے تھے، بچے ان کو ہانک رہے تھے اور وہ چوڑے ہو کے چل رہے تھے، تو میں دیکھ کے سمجھ گیا، میں نے کہا تم نے قبول کروا لیا آج کے دن ہی، اگر اس نیت سے تم یہ نہیں پورے بازار میں ان کو پھرا رہے ہو کہ لوگ دیکھیں جی چودھری صاحب نے تو اونٹ لے لیا ہے، تو پھر تو آپ نے برباد کر دی ہے، کرنے سے پہلے ہی قربانی آپ کی برباد ہو گئی ہے۔ تو وہ دروازے کی اس سائڈ پہ بھی باندھ سکتا ہے، ادھر اس نے نہیں باندھنا، ادھر ہی باندھنا ہے۔ لوگ دیکھیں گے جب بیٹھا ہوگا اس کے ساتھ، لوگ کہیں گے یار یہ بڑا کدا ہے جی، کمال ہو گیا جناب تو صاحب، تسی تو کمال تگڑا لے کے آئے ہو۔ اور پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے، لوگ کی تو نکے نکے ٹیڈی لے کے آئے، اے ویکھو میرے آلہ، ادھا قد ویکھو جی، ادھی آنکھاں ویکھو، ادھی لتاں پوچھل ویکھو، ادھی سری ویکھو جی، اور میں نے انہیں دسیا جی ادھے وچوں گول بوٹی بڑی نکلتی ہے۔ پھر فون ہوتا ہے دوستوں کو، فون ہوتا ہے کہ اس بار پارٹی ساڑھے کول جی، ہم نے تکے بنانے، ہم نے بوٹیاں، وہ تکوں کے لیے لے کے آئے تھے یا قربانی کرنے کے لیے؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ تکہ بوٹی کھانے کے لیے لے کے آئے ہو یا اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے لے کے آئے ہو؟ اللہ سے خوف کھانے والے لوگ، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کرنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر میں قربانی والے دن صرف اتنا ہی رکھتے ہیں جتنا ایک دن ایک وقت کے لیے پک سکے، باقی سارا بانٹ دیتے ہیں غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، محلے داروں میں۔ اور ہماری تقسیم دیکھیں، ہماری تقسیم بھی بڑی عجیب ہوتی ہے جی، یہ پے الگ کر دو جی، یہ گول بوٹی الگ کر دو، اچھا جی یہ چاپا نے تے میری پھپھو نو بڑیاں پسند نے، اے پٹھ دی بوٹی میرے ابا جی بڑی کھاندن، اے فلاں میرے بھائی بڑی پسند کردن۔ وہ ساریاں تو اس نے الگ کروا لی ہیں، باقی پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ ایک سری، ایک کھال اور پھر چربی۔
اور اس چربی میں بھی جو ذائقے دار اس کو نکلوا لیا، باقی پیچھے بچ گئے چھچڑے، وہ بانٹ دیے غریبوں میں، بانٹ دیے۔ اور شام کو پھر کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے جی، اس بار حالات بھی بڑے اوکھے سن، پیسے بھی کوئی نہیں سن، تو پھر بھی میں چنگا جانور لے کے آیا تو قربانی کی ہے، اللہ انہیں قبول کرے۔ او میرے بھائی، تو نے قبول کروانے کے لیے چھوڑا کیا ہے بتا؟ تو نے پیچھے رکھا کیا ہے قبول کروانے کے لیے کہ اللہ تیری قبول کرے؟ کچھ چھوڑا ہے تو نے؟ حکم ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک جو غریب ہیں محلے دار ہیں ان کو بانٹے۔ اور تو نے ساری فریج کو بھر لیا ہے، ایک دن لیٹ نہ، ایک دن وہ سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے، تو کسی غریب کو دیتا، اس کا بیٹا ایک بوٹی کھاتا، تیرے لیے دعائیں نکلتی، پھر تیری قبول ہوتی۔ اب ایک دن لائٹ نہ آنے کی وجہ سے سارا خراب ہوا، غریب کا وہی بیٹا دیکھتا رہا، تیرے فرض سے وہی گوشت خراب ہو کے نکل کے کوڑے کے ڈھیر پہ گیا، وہاں بلیاں اور کتے اس کو نوچتے رہے، بتا تیری قبول ہوئی؟ کیا اللہ تیری قربانی کو قبول کرے گا؟ کیا تجھے ثواب ملے گا؟ یہ میسج ہے، قربانی ایک سبق ہے بھائی، ایک لیسن ہے، ایک میسج ہے کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور یہ ہم کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، ایسے ہی ہے۔ اور پھر جب ہم قربانی کر لیتے ہیں تو ہماری ایک اور بھی تقسیم دیکھیں، قربانی کی اور پرات بھری، خواتین عام طور پہ انہوں نے پرات بھری، 3 سے 4 گھر چھوڑ کے جنہوں نے قربانی نہیں کی ادھر نہیں دینی، آگے 5واں جو گھر ہے جنہوں نے خود ویڑا کیا ہوا ہے وہاں جا کے پرات دینی ہے، اور انہوں نے بھی وہاں سے خواتین نے اٹھانی ہے پرات، انہوں نے ادھر جا کے دینی ہے، بیچ میں جنہوں نے نہیں کی ان کو کچھ نہیں ملنا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو دیکھو یار، ہم کس عزت والے رسول کے امتی ہیں اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ بیچ میں جو گھر جنہوں نے قربانی نہیں کی، جو سکت نہیں رکھتے، ان کو دینا چاہیے۔ یہ جو ادھر سے پرات 5 گھر بعد جا رہی ہے، ادھر سے ادھر آ رہی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے بھی ویڑا کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس لیے وہاں دی ہے کہ انہوں نے ویڑا کیا ہوا تھا، کہ ان کو پتہ چل جائے ہم نے بھی کیا ہے۔ یہ قربانی نہیں ہے، خدا را اس طرح نہ کریں۔ لوگ بڑے کہتے ہیں جی، وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے جی، علامہ صاحب کہہ رہے تھے سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے۔ میں کہتا ہوں نو ڈاؤٹ، سارا گوشت آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، سارا خود کھا سکتے ہیں، سارا آپ چاہے پورا سال کھاتے رہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن کیا مفتی صاحب نے صرف یہی بتایا سارا خود رکھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں بتایا سارا بانٹ سکتے ہیں؟ وہ بھول گیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو مطلب کی بات ہو وہ لے لیتے ہو، جو مطلب کی نہ ہو وہ چھوڑ دیتے ہو۔ اگر علامہ صاحب نے یہ بتایا سارا گھر میں رکھ سکتے ہیں تو علامہ صاحب یہ بھی بتاتے ہیں سارا بانٹ بھی سکتے ہیں۔ سارا رکھنا جائز ہے تو سارا بانٹنا بھی جائز ہے، وہ بھی کرو نا، وہ اچھا کام ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس طرف نہ جائے۔ جو غریب ہوتے ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کا خیال رکھیں۔ آپ بھلے ان کو جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ آپ کے محلے دار ہیں یا رینٹ پہ رہتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہیں رشتہ دار، آپ ان کو دیکھیں۔ میں بڑے افسوس سے ایک بات آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پچھلے سال یہاں پہ میں پتہ نہیں کون سی نماز تھی، نماز پڑھا کے فریغ ہوا تو وہ نمازی احباب میرے سے سلام لے رہے تھے، تو سب نے سلام لیا، ایک اور بندہ تھا اس نے بھی سلام لیا، میں جانتا نہیں تھا، شاید پہلے بھی پڑھتے ہوں گے نماز، تو وہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ جب میں فریغ ہوا تو مجھے محسوس ہوا شاید انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے، یہ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں میں، تو میں نے ان کی طرف توجہ کی، میں نے کہا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو بات کرنے سے پہلے ہی اس بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، پتہ نہیں ان کو کیا پریشانی ہے، پر میں نے پھر ان کو بٹھا لیا، میں نے کہا آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف علامہ صاحب اتنا آپ کو بات بتانی ہے کہ میں ایک جگہ پہ ایک محلے میں رہتا ہوں رینٹ پہ، تو ایک قربانی سے 2 دن کی شاید بات تھی، 2 دن بعد کی، تو پرسوں قربانی تھی، تو میں صاحب ذرا اس محلے میں رینٹ پہ رہتا ہوں، مجھے جانتا تو کوئی نہیں ہے، نہ میں کسی کو جانتا ہوں، لیکن میرے گھر میں کسی ایک بندے نے بھی قربانی کا گوشت نہیں پہنچایا،
آپ بتائیں؟ قربانی والے دن شام تک تو اس کے بچوں نے ویٹ کیا ہوگا، پھر ان کے دلوں سے بد دعائیں نکلی ہوں گی، سارے محلے کی قربانیاں برباد ہوئی ہوں گی۔ میں نے بامشکل اپنے آپ کو سنبھالا اس کی بات سن کے، اس میں درد اتنا تھا، دکھ اتنا تھا۔ کیا صرف ہم اس کو اس لیے قربانی نہیں دے رہے کہ وہ رینٹ پہ رہتا ہے، کرایہ دار ہے، یا ہم اس کو جانتے نہیں ہیں؟ اس کو چھوڑ کر 5ویں گھر میں تو ہماری براتیں جا رہی ہیں پوری کی پوری۔ اس طرح نہ کریں، اپنی قربانیاں برباد کر رہے ہیں۔ میرا حسن ظن ہے کہ سارے لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہمارا جو بیٹا ہے وہ تکے بوٹیاں ہمیشہ کھاتا رہتا ہے، اگر گھر میں ہم نہیں بنا سکتے اس کو باہر سے لا کے دیتے ہیں۔ بیچارہ غریب تو باہر سے سبزی نہیں خرید سکتا، وہ گوشت کیسے لا کے اپنے بچوں کو کھلائے گا؟ تو اس اینگل سے بھی اس قربانی کو دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے اور اللہ کے بندوں کو پہنچانی ہے۔ تو اس لیے وہ قربانی کا طریقہ اور گوشت بانٹنے کا طریقہ وہ اپنا ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے دین نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اس طرف یہ دیکھا دیکھی جو چل رہی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیکی کرو اور خوہ میں ڈالو، اب ہے کہ نیکی کرو اور فیس بک پہ ڈالو، سیدھا ہی وائرل ہو جائے۔ تو اس طرح نہ کریں، اپنے نیکیوں کو برباد مت کریے، یقین مانے آپ اس طرح نہ کریں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، چونکہ ہم فیلڈ میں رہتے ہیں، ہمیں لوگ آگے بتاتے ہیں کیا کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو اس طرح بالکل نہ کریں۔ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، دیکھیں ہمارے مینیو میں اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہمارے گھر میں ویسے 3 دن گوشت پکتا ہے، تو ایسا بندہ جس کے گھر میں ویسے 3 دن گوشت پکتا ہے عام روٹین میں بھی، وہ تو فریج نہ بھرے نا کم از کم۔ چلو جس کو کبھی کبھی میسر ہوتا ہے وہ بھر بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے یہ بھی بھر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یار میرے گھر میں ویسے ہی 3 دن گوشت پکتا رہتا ہے، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے، تو پھر اگر میں اس طرح کی حرکت کروں گا تو پھر غریب کیا کرے گا بیچارہ؟ تو اس لیے قربانی کریں لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا